چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ گجرات کے ڈانگ سے بی جے پی رکن اسمبلی وجے پٹیل کو شبری دھام مندر ٹرسٹ سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ آفیشیل لیٹر میں ٹرسٹیوں نے انہیں ہٹانے کی کوئی اطمینان بخش وجہ نہیں بتائی، لیکن خبر رساں ایجنسی IANS سے ٹیلی فون پر بات چیت میں ایک ٹرسٹی کشور گاوت نے کہا پٹیل عیسائی طبقے کے اراکین کو 6 جون کو مندر لے گئے۔ یہ مندر ٹرسٹ کے ضابطوں کے خلاف ہے، اس لیے ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ وجے پٹیل سابق وزیر برائے قبائل ترقی گنپت سنگھ وساوا کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ مندر کے گرودوار میں 3 سے 4 عیسائی موجود تھے، اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ ناظرین ادھر پنجابی گلوکار سدھو موسیوالا کے قتل، امن و امان اور حکومت پنجاب کی مبینہ انتقامی سیاست کے خلاف وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی رہائش گاہ پر احتجاج کے دوران چنڈی گڑھ پولیس نے ریاستی کانگریس کے صدر راجہ وڑنگ سمیت کانگریس کے متعدد لیڈروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ وڑنگ کے علاوہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پرتاپ سنگھ باجوہ، سابق نائب وزیر اعلیٰ OP سونی، MLA سکھجندر سنگھ رندھاوا اور سابق MLA سمیت متعدد ممبران وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر جمع تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کانگریس لیڈروں کو رہائش گاہ کے اندر جانے کی اجازت دی گئی، لیکن وزیر اعلیٰ مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر سکے اور کل دوپہر 1 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ ناظرین الیکشن کمیشن آف انڈیا نے صدارتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق 18 جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور 21 جولائی کی ووٹنگ کی گنتی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ اعلان کیا۔ خیال رہے کہ صدر کووند کی مدت کار 24 جولائی 2022 کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ نئے صدر کا انتخاب 24 جولائی سے پہلے مکمل ہونا ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ صدارتی انتخابات کے لیے 15 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 29 جون کو ہوگی۔ 30 جون کو کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 2 جولائی تک امیدوار اپنی نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ ناظرین ادھر منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیے گئے دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کی ریمانڈ میں مزید 5 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ED کے عہدیداروں نے ستیندر جین کو راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کرتے ہوئے ریمانڈ کی مدت میں توسیع کی درخواست کی تھی، جسے عدالت نے قبول کر لیا ہے۔ ناظرین ہندوستان کے عالمی شہرت یافتہ تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند نے ملک میں نفرت پھیلانے والے اور اسلام کے تعلق سے قابل اعتراض بیان دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالعلوم کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گستاخانہ بیانات دینے والوں پر سخت کارروائی کی جائے۔ ناظرین گرامی ادھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر متنازع تبصرے کو لے کر پیدا ہوئے تنازع کے پیش نظر بدھ کو BJP پر تلخ حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندارکی برسر اقتدار پارٹی کی بنیاد میں ہی شامل ہے۔ ٹویٹر پر کچھ سرکردہ BJP لیڈروں کی گزشتہ بیانات کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی نے یہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ناظرین ادھر ہندوستان کی شہری ہوابازی کے ریگولیٹر نے بدھ کے روز کہا کہ پروازوں اور ہوائی اڈوں پر ماسک نہ پہننے والوں کو اب اصولوں پر عمل نہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور تعمیل نہ کرنے والے مسافروں کو اتار دیا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ اگر مسافر بار بار ماسک پہننے اور کووڈ-19 پروٹوکول کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں ٹیک آف سے پہلے ہی اتار دیا جائے گا یا ان کے ساتھ بے قاعدہ سلوک کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر جموں کشمیر سے خبر آ رہی ہے کہ جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو کونسل نے اپنے ایک فیصلے میں PM پیکیج کے تحت وادی میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے کشمیری مائیگرنٹ ملازمین کے لیے باضابطہ پروموشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلے کے تحت سینیئرٹی بنیادوں پر ان ملازمین کی پروموشن اب ہوگی۔ ان کی پروموشن دیگر عام ملازمین کی طرح ہوگی، تاہم ان کی سینیئرٹی لسٹ عام ملازمین سے الگ کر دی جائے۔ ناظرین گرامی ادھر آسام میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہوئی ہے۔ جھڑپ میں 2 افراد ہلاک جبکہ 22 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کیس کی تحقیقات کر کے چھان بین کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین ادھر مہاراشٹرا میں مہا وکاس اگاڑی سرکار کو عدالت نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ جیل میں بند اس کے وزیر نواب ملک اور سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کی ممبئی کی سیشن کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں دونوں لیڈروں نے
راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے ضمانت مانگی۔ اس طرح راجیہ سبھا انتخابات میں نواب ملک اور انل دیشمکھ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ممبئی کی سیشن کورٹ نے دونوں کی عرضی کو اس وقت خارج کر دیا ہے۔ ناظرین، ادھر جموں کشمیر کے پلوامہ میں دہشت گردوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف پوسٹر چسپاں پائے گئے ہیں۔ قصبہ پلوامہ سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں پائے گئے پوسٹروں میں دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قصبہ پلوامہ میں جمعرات کی صبح لوگوں نے مختلف مقامات پر دہشت گردی مخالف پوسٹر چسپاں کیے۔ قصبہ پلوامہ کے متعلق مقامات پر پائے گئے پوسٹروں میں ٹیچر رجنی بالا اور بینک مینیجر کے علاوہ دیگر عام شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے اور ان دہشت گردانہ کارروائیوں کی سخت الفاظ میں بھی مذمت کی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر عراق کے نیم خود مختار صوبے کردستان میں انسداد دہشت گردی ایجنسی کے ایک بیان کے مطابق صوبائی دارالحکومت اربیل کے قریب ایک اہم شاہراہ پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حملے کے نتیجے میں متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس مقام پر ڈرون حملہ ہوا امریکی قونصل خانے کی نئی زیر تعمیر عمارت سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے اور ازبیل کی صوبائی سیکورٹی فورسز آسائش کے ہیڈ کوارٹر سے سینکڑوں میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، ادھر الجزائر نے اسپین کے ساتھ 20 سال پرانا تعاون کا 2 طرفہ معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ فیصلہ اسپین کی جانب سے مارچ میں مراکش کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مغربی صحارا تنازع میں غیر جانبداری کی اپنی دیرینہ پالیسی کی تبدیل کرنے کے بعد کیا گیا۔ الجزائر کا ماننا ہے کہ اسپین کے موقف میں غیر منصفانہ تبدیلی کو بین الاقوامی قانون کے منافی سمجھتا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم یونان کو متنبہ کرتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے، ایسے خیال بننے اور ایسی کارروائیاں کرنے سے باز رہے کہ جن کے نتیجے میں اسے 100 سال قبل کی طرح دوبارہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ صدر اردوغان نے ضلع ازمیر کی تحصیل سفر حصار میں منعقدہ ایفیس 2022 مشقوں کے دوسرے حصے منتخب مبصر ڈے سے خطاب کیا تھا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہم اپنی سرحدوں کو 30 کلومیٹر گہرائی کے حامل سیکورٹی لائن کے ساتھ تحفظ میں لینے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور اس ارادے کو قدم بقدم عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر جنوبی کوریا کے شہر ڈائگو میں ایک کمرشل عمارت میں آگ لگنے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہر عدلیہ کے قریب واقع 7 منزلہ عمارت کی دوسری منزل میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے 20 فائر بریگیڈ ٹیمیں علاقے کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ اس وقت تک 35 زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے، جن میں 9 کی حالت بہت ہی بری بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایران کی صوبے کیرمان شاہ میں ایک 4 منزلہ عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے مطابق مجتبیٰ خالدی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صبح کے وقت ایک 4 منزلہ عمارت میں دھماکہ ہوا۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ترجمان مجتبیٰ خالدی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صبح کے وقت ایک 4 منزلہ عمارت میں دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موت ہوئی تھی، 7 افراد زخمی، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ زخمی اور اموات کی تعداد میں اضافے کا خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ادھر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر نے گزشتہ روز ایران کے جوہری رویے کی مذمت میں قرارداد منظور کی ہے۔ 35 رکنی کونسل نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد کی منظوری دے دی، جس میں ایران کی جانب سے 3 نامعلوم مقامات پر یورینیم کے آثار کی موجودگی کی وضاحت نہ کرنے پر تہران کی مذمت کی۔ خبر کے مطابق IAEA کے اعلیٰ اجلاس میں ایران کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں 30 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ روس اور چین نے اس کی مخالفت کی اور 3 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ ناظرین، ادھر شمالی مشرقی نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے خلاف کارروائیوں میں 10 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل کرسٹوفر موسا نے بتایا کہ بورنو ریاست کے کونڈوگا علاقے میں بوکو حرام کے خلاف فضائی آپریشن کیا گیا تھا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر فاقہ کشی کی سخت لہر کا خطرہ ہے۔ گٹرس کے مطابق جنگ کے اثرات خوراک کے تحفظ، توانائی اور مالیات پر منظم طریقے شدت اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یوکرین گندم اور مکئی جیسے اہم خوراک کی اشیاء کا بڑا عالمی سطح پر برآمد کیا جاتا ہے، لیکن روس کی جانب سے اس کی بندرگاہیں بلاک کیے جانے کے نتیجے میں برآمدات بڑی حد تک رک گئی ہیں۔ ناظرین، میں آج کی بات خاص بات میں بس اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی